عالم اسلام کا ایک نوجوان لندن میں روزانہ صبح سویرے اٹھتا اور سرد موسم اور ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا، نماز تہجد کو ادا کرتا۔ پابندی کے ساتھ یہ عمل وہ کرتا تھا۔ ایک بڑھیا روزانہ بلا ناغہ اسے اس عمل کو کرتے ہوئے دیکھا کرتی تھی۔ ایک دن پوچھ لیا، نوجوان تم یہ روزانہ کیا کرتے ہو؟ نوجوان نے کہا کہ میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں۔ بڑھیا نے کہا یہ بات تو ٹھیک ہے، مگر موسم سرد ہے، پانی ٹھنڈا ہے، تم تاخیر سے بھی یہ عبادت کر سکتے ہو، جب صبح ہو جائے جب بھی اس عبادت کو کر سکتے ہو، زیادہ دن نکل آئے، سورج تھوڑا آ جائے تب بھی تم اس عبادت کو کر سکتے ہو۔ اس نوجوان نے کہا کہ اے بوڑھی عورت، اگر میں وقت نکلنے کے بعد میں اس عبادت کو کروں گا تو میری عبادت قبول نہیں ہوگی، اس لیے میں جلدی اٹھتا ہوں اور اپنے وقت پر ہی میں اس عبادت کو کرتا ہوں۔ تو جب اس بڑھیا نے اس نوجوان کے اس ارادے کو دیکھا، اس نے دیکھا کہ سرد موسم کتنا ہے لندن کے اندر اور یہ ٹھنڈی ہوائیں اور ٹھنڈا پانی، اس کے باوجود بھی اس نوجوان کا ارادہ کتنا مضبوط ہے، کتنا پختہ اس کا ارادہ ہے، تو اس بڑھیا نے ایک تاریخی جملہ اس وقت میں کہا تھا۔ اس بڑھیا نے یہ کہا تھا کہ اے نوجوان تمہارا ارادہ اتنا مضبوط ہے۔ اس نوجوان کی تعریف کرتے ہوئے اس بڑھیا نے کہا تھا کہ تم اپنے اس قوت سے، اپنے اس ارادے سے، اتنا فولادی تمہارا ارادہ ہے کہ تم لوہے کو بھی کاٹ سکتے ہو۔ اسلامی تاریخ میں اس نوجوان کو علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کہا جاتا ہے۔ یہ سارا واقعہ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کا ہے، جو ٹھنڈی ہواؤں میں، سرد ہواؤں میں صبح میں اٹھ کر کے نماز تہجد کو ادا کیا کرتے تھے۔ تو دیکھیں، اگر ارادے کے اندر مضبوطی موجود ہو اور اللہ رب العزت پر مکمل بھروسہ ہو تو پھر آدمی کتنا بھی اس کے سامنے ظالم آدمی آ جائے، ظالم انسان آ جائے، پھر وہ کسی بھی چیز سے ڈرتا نہیں ہے، کیونکہ اس کے دل میں صرف خوف خدا ہے۔ وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے سارے کاموں کو کرتا ہے۔ تو بندہ مومن بڑے سے بڑے جابر و ظالم کی پرواہ کیے بغیر حق پر ڈٹ جاتا ہے۔ قرآن نے کہا کہ جب فرعون کے جادوگروں نے حق جان لیا نا، حق کو پہچان لیا، حق دیکھ لیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے انہوں نے سب حقیقت کو پہچان لیا، حقیقت حال کو، تو انہوں نے فرعون کتنا بڑا ظالم بادشاہ تھا، کتنا ظلم وہ کیا کرتا تھا، اللہ کی مخلوق پر کتنا اس نے ظلم و ستم کیا ہے، یہ تاریخ کے صفحات میں موجود ہے۔ لیکن جب فرعون کے جادوگروں نے اس چیز کو جان لیا، ان کے دل میں حقیقت کی روشنی پیدا ہو گئی، تو انہوں نے بنا ڈرے فرعون کے سامنے کھڑے ہو کر کے کہا تھا، جو قرآن کی آیت بھی ہمیں بتاتی ہے کہ قالوا لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات والذی فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضی ہذہ الحیات الدنیا۔ جب حقیقت حال کو جان لیا تو فرعون کے جادوگر بولے کہ ہم ہرگز تجھے ترجیح نہ دیں گے اپنے حقیقی رب پر، ان روشن دلیلوں پر جو ہمارے پاس آئی ہیں، ہمیں اپنے پیدا کرنے والے کی قسم، تجھے جو کرنا ہے تو کر، تو اس دنیا ہی کی زندگی میں تو کرے گا۔ تو حقیقت حال انہوں نے جان لی اور حقیقت کی روشنی ان کے دل میں پیدا ہو گئی، رب کی محبت ان کے دل میں پیدا ہو گئی، تو وہ کتنے بڑے ظالم بادشاہ کے سامنے بھی بات کو کہنے سے نہ گھبرائے۔ ایسا ظالم بادشاہ کہ جس کے سامنے کوئی بولنے سے بھی کتراتا تھا، کیونکہ وہ کوئی بھی اس کے سامنے آتا، اس کے سامنے اگر کوئی بولتا تو فوراً اس کو قتل کروا دیتا، مروا دیتا۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ ہمیں اور ملتا ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت سیدنا حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ جب مسیلمہ کذاب کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا پیغام لے کر آئے تو آپ کو گرفتار کر لیا گیا، آپ کو پکڑ لیا، آپ کو قید کر لیا گیا، آپ کے ارادوں کی تقویت کو کمزور کرنے کے لیے آپ کے جسم کے ایک ایک حصے کو کاٹا گیا کہ آپ کے ارادے کمزور ہو جائیں، آپ اس چیز کو نہ فالو کریں، نہ مانیں، ایک ایک جسم کے ایک ایک حصے کو آپ کے کاٹا گیا، آپ کے کبھی ہاتھ کو کاٹا گیا، کبھی آپ کے جسم کے دوسرے حصے کو کاٹا گیا، آپ کے جسم کے ایک ایک حصے کو کاٹا گیا۔ ان کی مرضی کیا تھی؟ ان کا ارادہ یہ تھا کہ ان کے ارادے کو کمزور کر دیا جائے، ایک ایک حصے کو کاٹا گیا۔
جسم کٹتا گیا۔ وہ کہتے کہ اب بتا، ایک زبان سے آپ کی اف تک نہ نکلی، اتنی زبردست قوت ارادی اور یقین کی دولت تھی کہ آپ کو اتنی تکلیف کے پہنچانے کے بعد میں بھی، جب انہوں نے اتنی تکلیف پہنچائی لیکن آپ نے اپنے ارادے کو نہیں بدلا، آپ اسی چیز پر اٹل رہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو دے کر کے بھیجی تھی۔ ختم نبوت کا جو پیغام دے کر کے آپ کو بھیجا تھا، آپ اس چیز سے بالکل نہ ہٹے۔ اسی درمیان آپ نے جام شہادت کو نوش فرما لیا اور اس دنیا کو الوداع کہہ دیا۔ تو تاریخ اسلام ایسے بہادروں سے، ایسے ہمت والوں سے، ایسی قوت والوں سے کہ جن کے دل میں صرف خوف خدا تھا، جو صرف رب کی رضا کے لیے کام کرتے تھے، جو صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے ہر کام کو کیا کرتے تھے۔ قوت ایمانی ایسی تھی ان کے دل میں کہ جس کو کوئی نہیں مٹا سکتا، پھر کتنا بھی ظالم و جابر بادشاہی ان کے سامنے کیوں نہ آ جائے۔ تو ایسے بہادران اسلام سے تاریخ اسلام بھری پڑی ہے۔ انہی میں سے ایک بہادر کا نام ہے ارطغرل غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ایک چھوٹے سے قائی قبیلے سے تعلق رکھنے والا یہ شخص، اور قبیلہ بھی ایسا کہ کبھی کبھی ایسا بھی وقت گزرا کہ کھانے کو بھی کوئی سامان مہیا نہ ہوا، خانہ بدوش قبیلہ، بڑی غربت کا عالم، بڑی غریبی کا عالم۔ لیکن آپ کے والد سلیمان شاہ اور آپ ارطغرل غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ایمان کی ایسی طاقت آپ کے اندر موجود تھی، ایسی قوت آپ کے اندر موجود تھی کہ کبھی بھی کسی چیز کو اپنے آڑے نہیں آنے دیا۔ ہمیشہ اسلام کی خاطر، ہمیشہ اللہ کے راستے میں وہ کام کرتے رہے۔ سلیمان شاہ کا بھی یہی پیغام رہا اور آپ کے بیٹے غازی ارطغرل کا بھی یہی پیغام رہا۔ آپ کو اگر اپنے بھائیوں کو چھوڑنا پڑا، ایک وقت ایسا بھی آیا تاریخ کے صفحات میں جب ہم نے دیکھا تو آپ نے اپنے بھائیوں کو بھی چھوڑ دیا۔ وہ چاہتے تھے کہ صرف یہیں امن سے بیٹھے رہیں، قبیلے کے اندر ہی رہیں، کچھ نہ کریں، لیکن آپ اسلام کی خاطر آپ نے اپنے ہر کام کو کیا۔ تو غازی ارطغرل کی زندگی کو اگر ہم پڑھ کے دیکھیں گے تو آج کی جو نیو جنریشن ہے، آج کے جو مسلم نوجوان ہیں ہمارے، ان کے لیے غازی ارطغرل کی زندگی میں ایک روشنی ہے، کچھ نہ کچھ سیکھنے کو آپ کو ضرور ملے گا۔ اس اینگل سے غازی ارطغرل کی زندگی کو ہمیں دیکھنا ہے کہ ایک چھوٹے سے قبیلے سے تعلق رکھنے والا، دیکھیں کہ جس کے دل میں پختہ ارادہ ہونا، کہ جو قوت ایمانی ہو جس کے دل کے اندر، مضبوط ایمان ہو جس کے دل کے اندر، وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہو اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اگر وہ کوئی کام کرتا ہے تو پھر کتنا بھی ظالم و جابر بادشاہ آ جائے۔ دیکھیں کہ منگول کتنی بڑا امپائر تھا، منگولوں کا کتنی بڑی وہ طاقت تھی، لیکن کبھی بھی غازی ارطغرل نے ان کے سامنے ہار نہیں مانی۔ آپ کے ساتھی قربان ہوئے، آپ کے قبیلے والے قربان ہوئے، لیکن کبھی آپ پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ اسلام کے لیے ہمیشہ آپ نے آگے بڑھتے رہے۔ ہمیشہ اپنے ساتھی بھی آپ کے قربان ہوئے اور قبیلے والوں نے بھی اپنی قربانیاں دی، لیکن کبھی پیچھے نہیں ہٹے، کیونکہ یقین تھا، پختہ ارادہ تھا کہ ایک دن فتح ضرور حاصل ہوگی۔ اور یہی دور، اور یہی پھر آگے دور یہی چل کر کے آیا کہ تاریخ اسلام کے اندر کتنی بڑی سلطنت کا ایک آغاز ہوا کہ جسے سلطنت عثمانیہ کہا جاتا ہے۔ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے اگر کوئی ہیں تو وہ غازی ارطغرل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ سلطنت عثمانیہ کی تاریخ رکھی کیونکہ آپ کے بیٹے غازی عثمان نے پھر اس چیز کا اعلان کیا، تو بنیاد کسی نے رکھی تھی تو وہ غازی ارطغرل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سلطنت کی بنیاد رکھی۔ تو اگر مومن کے اندر پختہ مکمل ایمان مضبوط ہو، مکمل ایمان ہو اس کے دل کے اندر، اور اللہ کی رضا کے لیے وہ ہر کام کو کرے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہم ہر کام کو کرے، تو پھر کتنا بھی بڑا جابر و ظالم بادشاہ اس کے سامنے آ جائے، کتنی بھی بڑی طاقت اس کے سامنے آ جائے، کتنے بھی ظالم اس کے سامنے آ جائیں، لیکن وہ ہمیشہ صرف رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ خوف خدا اس کے دل کے اندر موجود ہو، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں ڈرا سکتی ہے۔ اور یقین جانیں کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے نا، جس کے دل میں رب کا خوف ہوتا ہے، تو پھر دنیا کی کوئی چیز اسے نہیں ڈرا سکتی ہے۔ لیکن جو رب سے نہیں ڈرتا، پھر دنیا کی ساری چیزیں اس سے ڈر جایا کرتی ہیں۔
تو غازی ارطغرل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دیا اور مظلوموں کے لیے آپ ظالموں سے لڑے۔ آپ نے ہمیشہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر، اپنے قبیلے کی پرواہ کیے بغیر، اپنے بچوں کی پرواہ کیے بغیر آپ نے ہمیشہ اپنے آپ کو آگے رکھا اور اسلام کے لیے ایک ایسی تاریخ لکھ دی کہ شاید ہی اسلام کے اندر، اسلام کی تاریخ کے اندر، اسلام کی تاریخ کے صفحات میں ہمیں کوئی ایسی تاریخ نظر آتی ہو۔ اتنی اور بے شمار غازیان اسلام کی تاریخ ہمیں ملتی ہے، لیکن مقصد صرف یہی ہونا چاہیے کہ ہم ان تاریخوں کو جب پڑھیں، ان تاریخوں کو جب ہم دیکھیں تو ہمیں کچھ نہ کچھ اس سے حاصل کریں۔